Kalbimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. कर रहे होते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं सारे दरवाजे बंद हैं, हर आदमी मुझसे डरता है, मैं इक़्तिदार में हूँ, मेरे हाथ में धुर्रा है, मेरी जेब में नोट है, इस वक्त सारे लोग मेरे हक में बोलते हैं, इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ मेरे साथ है, कौन मुझे पूछ लेगा। हाँ कल हालांकि ये वक्त ज़्यादा लंबा नहीं चलता, कोई भी ना देख रहा हो तो अर्श का मालिक तो देख रहा होता है ना, रब करीम तो देख रहा होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला तो जानता है ना ये ज़्यादती कर रहा है। अल्लाह हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स था बादशाह, उसने महल बनाना था, तो महल का जब उसने नक्शा तैयार कराया तो एक बूढ़ी की झोंपड़ी भी महल के अंदर आ रही थी, बूढ़ी की झोंपड़ी। तो वो बादशाह ने उस बूढ़ी खातून से कहा कि ये झोंपड़ी मेरे हाथ बेच दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। तो वो खातून कहने लगी कि मैं ब्याह के यहाँ आई थी, चाहती हूँ कि मेरा जनाजा ही यहाँ से उठे, तो मेहरबानी करो मुझे तकलीफ ना दो, मैं पका हुआ फल हूँ, पता नहीं कब दुनिया से चली जाऊंगी, मुझे इसी घर में रहने दो, बेवा हूँ, लावारिस हूँ, औलाद मेरी है नहीं, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन जब लोग जुल्म पे आए होते हैं तो फिर उन्हें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। उसने कहा तुझे अलग से मकान बना देंगे, 11 गुना रकम दे देंगे, तू ये मेरे हवाले कर दे, मुझे दे दे। अब वो बूढ़ी खातून थी, ये बुजुर्ग जो होते हैं इन्हें अपनी झोंपड़ियों से बड़ा प्यार होता है, बच्चे गाँव से चले जाते हैं शहर में, लेकिन दादा जान कहते हैं कि मेरा यहीं दिल लगता है, दादी अम्मा कहती है कि मुझे बेटा यहीं रहने दो, यही मुझे वक्त गुजारने दो। उस बूढ़ी से जब जिद की तो बूढ़ी कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के। अब तो उसने बाहर भी घर से निकलना छोड़ दिया, अपने घर के अंदर रहती कि मेरा कोई मकान न गिरा दे। बादशाह ने 4-5 लोगों का जिम्मा लगाया कि जब खातून घर से निकले ना तो इसकी झोंपड़ी गिरा देना। वो बेचारी किसी हाजत तबी के लिए, ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकली थी कि बिल्डोज़र आ गया। वो बड़े दिन घर में रही, लेकिन जैसे ही निकली तो बड़ी बड़ी करेनें आ गई, उस गरीब की झोंपड़ी गिरा दी गई। कुछ घंटों के बाद जब वो लौटी तो जिस घर में ज़माने बिताए थे वो घर ज़मीं बोस हो गया, वो घर टूट गया। अब उसने दर्द के साथ एक चीख मारी और हज़रत वहाब इब्न मुनब्बे कहते हैं कि दुआ उसने इन लफ्ज़ों के साथ की, कहने लगी ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था ना, ऐ मालिक मैं तो मौजूद नहीं थी पर अर्श के रब तू तो मौजूद था ना, तू तो देख रहा था, ये कैसे हुआ। फरमाते हैं जब उस माँ ने इस दर्द से दुआ की, मेरे महबूब ने फरमाया जब मजलूम दुआ के लिए हाथ उठाता है तो आसमान दरवाजे खोल देता है। जब उसने कहा ना कि ऐ अल्लाह तू तो मौजूद था, तो रब करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये सारे का सारा इलाका जमी बोस कर दो, इस बादशाह का तख्त जमीन से उठा के पलट दो, ये सारी बस्ती तबाह कर दो। जो लोग जुल्म करते हैं वो बचा नहीं करते। फरमाया वो सारा शहर तबाह कर दी। हम ये समझते हैं कि कौन है देखने वाला, दरवाजे तो बंद हैं, इक़्तिदार मेरे पास, ताकत मेरे पास, मैंने इसको भी समझा लिया है, उस पर भी रोब डाल लिया है, इस शख्स को भी अपने हाथ में कर लिया, इसको भी कंट्रोल कर लिया, अब कौन है तो मेरे खिलाफ बगावत करेगा। जब बगावत होती है तो बड़े बड़े ताज उछल जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों के चारों पैर टूट जाते हैं, बड़े बड़े इक़्तिदार में लोग जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी आजमाइशें करीब आती हैं। जुल्म ना करें कभी भी, अल्लाह ताला ओहदा दे, इक़्तिदार दे, ताकत दे, दौलत दे तो उसे अपनी सियासत ना समझे, उसे खुदा का फजल समझे, उसे ये ना समझे कि मैंने अकल के जोर पर, तालीम के जोर पर और अपनी अच्छी मनसूबाबंदी के जोर पर हासिल कर लिया। उसे अल्लाह की तौफीक जाने। जब तक इंसान अल्लाह की तौफीक जानता है तो नेमतें महफूज रहती हैं, और जब वो समझता है कि ये तो मैंने जद्दोजहद करके हासिल किया है, ये तो मेरी अकल है, मेरा शऊर है, फिर ज़मीन बोस होता है, फिर जुल्म करता है, फिर तकलीफ देता है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इस जुल्म से हमेशा मना किया है, हमें मुहतात रहने का कहा है, हमें कहा है कि हम एहतियात के साथ वक्त गुजारें, हम अपने शब व रोज़ का ख्याल करें। ईरान का एक बादशाह था तो वो शिकार के लिए निकला। आपको पता है ना बादशाहों के शौक, अल्लाह खैर करे, शिकार के लिए जाना है, सैर के लिए जाना है, कई मुल्कों के वीज़े
سپیئر لے کے رکھنے ہیں، یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر۔ جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں نا، شوق ذوق لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا بھی شوق ذرا نرالا تھا، آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا، وہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو اس کے پاس ایک گائے تھی، اس کو گائے سے بڑی محبت تھی، پیار تھا بڑا۔ وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی، اسے گھاس کھلاتی، اس سے پیار کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑھی نے اس کو پالا تھا، بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی۔ بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آ گئی۔ بوڑھی سے کہنے لگے قیمت لے لو، ہمارے ہاتھ بیچ دو، یہ بڑی فربا ہے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں، یہ تو میرے گھر کا فرد ہے، مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے، میرے ساتھ آتی جاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، میں نے اسے چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ وہ کہا اماں کیا بات کرتی ہو، جانور تو جانور ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ جب بوڑھی نہ مانی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، کو پتہ ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے، وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ جبرن اس بوڑھی کی گائے لی، جبرن، ظلمن، اور پھر گائے لے کر کے اس کو ذبح کیا۔ بوڑھی کو جب پتہ چلا تو بڑا روئی۔ اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ نرم دل ہے، احساس والا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا، یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا، تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ۔ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریا کے پل سے گزر رہا تھا، وہ بوڑھی اماں دریا کے پل پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور لگام تھام کے کہنے لگی بادشاہ تیرے سپاہی میری گائے ظلمن کھا گئے ہیں، یہ بتا کہ اس پل پر میری گائے کا حساب دینا ہے یا پل صراط پہ دینا ہے؟ تو بتا دے، یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا، حساب تو دینا ہے، ظلم کا جواب تو دینا ہے، زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کہ اسی پل پہ دے گا یا پل صراط پہ دے گا۔ تو لڑکھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ، کہنے لگا اماں میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا، وہاں کیسے دوں گا، تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے۔ کہا پھر میری گائے کا حساب دو۔ حساب تو میاں دینا ہے، جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے، جس نے کسی دفاعی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے ایک نیک آدمی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر ان سے ذاتی مفادات حاصل کیے، حساب اس نے بھی دینا ہے، جس شخص نے لوگوں کو اچھے خواب دکھا کر حکومت حاصل کی اور لوگوں کو بڑے خوشنما باغات دکھا کر انہیں خوشبو کے پیچھے لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اس نے بھی حساب دینا ہے، جس شخص نے جو لباس پہن رکھا ہے، جو جس قسم کا ارادہ بنا رکھا ہے اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا، حساب اس نے بھی دینا ہے، جس کو پتا تھا، جس کو پتا تھا، جس کو یہ خبر تھی کہ میرے گھر والے غلطی پہ ہیں اور میرے بھائی کے سسرال والے حق پہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی گھر والوں کی حمایت کرتا رہا اور پھر بھی ظلم اور جبر کا ساتھی بنا رہا، ظلم اور زیادتی پر تعاون کرتا رہا، اس نے بھی صبح قیامت حساب دینا ہے اور دینا ہے۔ رب کریم حساب لے گا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے، ہم سے حساب نہ پوچھے، جس سے حساب پوچھا گیا تو وہ الجھ جائے گا اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے معاف کرے گا اسی کی معافی ہو سکے گی، جسے اللہ بغیر حساب کے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دے کے نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غریب تھا، کچھ نہیں کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ گناہ ہے،
مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا، اور فرمایا اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ اعلانیہ گالی دے دینا مومن کو، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت دینا، اس کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا، کبھی ایسا نہ کریں۔ کوشش کریں آسانیاں پھیلانے کی، کوشش کریں درگزر کرنے کی، کوشش کریں نرم رویوں کی، کوشش کریں کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ بڑا معتدل سا، بڑا خوبصورت تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دیر تک اس نے جناب صدیق اکبر کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑی عجیب و غریب باتیں کی۔ حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، چونکہ حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما۔ جناب صدیق اکبر سنتے رہے، جب اس نے حد کر دی تو آپ بولے، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، دو چار جملوں کا آپ نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے کمرے سے، تو وہ شخص دوڑا، حضرت باہر نکلا، حضرت ابوبکر صدیق بھی نکلے، اور حضور کے پیچھے جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا میں سنتا رہا، حضور میں نے تو دو باتیں کی تو آپ تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر جب تک تو چپ تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور تیرے سرانے کھڑا ہو کے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ابوبکر تو اس طرح کا نہیں، ابوبکر تو ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے۔ وہ جب بھی بات کرتا تو فرشتہ کہتا تھا صدیق ایسے نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا، وہ رخصت ہوا ہے تو میں بھی۔ تو ہم یہ کیوں پروگرام بناتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے؟ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فکرہ، کچھ ایسا ہم سے ہو نہ جائے۔ کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذرا سی باتوں پر احتیاط کرتے۔ بدر کے دن حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے، صفیں سیدھی کرا رہے تھے، تو صفیں سیدھی کراتے کراتے نا حضور نے فرمایا ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ذرا ذرا کسی شخص کو دیکھتے تو اس کو چھڑی لگاتے، تو پیچھے ہو جا، تو تھوڑا آگے ہو جا۔ ایک صحابی کا پیٹ بڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھڑی لگائی، فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جا۔ اس نے ہائے کی، سی کی آواز نکالی، درد محسوس ہوا۔ میرے محبوب فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا تجھے میری چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے؟ یہاں لوگ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، وہاں ذرا بریک نہیں لگی تمہیں، مطلب یہ کہ اب کیا ہو گیا، اٹھ جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ تو پتہ نہیں کہ تم موٹر سائیکل کے غریب آدمی ہو اور میں 1.25 کروڑ کی پجاروں پہ بیٹھا ہوں، تم گر گئے تو ختم ہو گئی بات۔ چھڑی لگی، صفیں سیدھی کراتے تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی؟ عرض کی حضور ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے، قیامت میں سوال نہ کرنا، آج ہی بدلہ لے لے۔